تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خولہ اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو پہلے وہ جس چیز کی اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے، وجعل للہ اندادا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے، قل تمتع، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے کچھ جو مزے ہیں وہ لوٹ لو، بے کفر کا، اپنے کفر کے ساتھ، قلیلا، لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو، انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ، اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک، وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا، مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس میں، اب من ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدن وقائما، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے، یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، بس آگے کچھ نہیں۔ مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کا من ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے، لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے حل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے ہیں؟ انما یذکر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کی راہ پرورش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا، یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی، اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں۔ قل انی امرت، اب دیکھیے پھر وہ جو شروع کا مضمون تھا یہ اس صورت کا عمود ہے، اس طرح بار بار آئے گا اب۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر دوں۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں، رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل ہے۔ عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، یہ حروف ہے، اور یہ رسم جو ہے رسم الخط، اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اطاعت، ہم وقت اطاعت، غلامی، عبد کے معنی غلام۔ چنانچہ یہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے، اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت، یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی۔ ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے، اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن اطاعت کر رہے تھے۔
لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کی ہاتھ رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، کہیں جو جھک جانا، رکوع کرنا، کہیں سجدہ کرنا، ہم کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کے مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار۔ تو اس صورت کا جو عبود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا، یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجیے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ وادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے، یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورى۔ تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجیے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں، خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجیے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ میں اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوں، اگر میں معصیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں، حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، پھر وہی۔ حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے، ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں۔ یہ تو کمال اللہ کا ہے، فصاحت و بلاغت کا، کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار، اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس اور حسن بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیں کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے۔ پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجیے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو، تمہاری مرضی ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے، پراٹھے اور انڈوں کے ناشتے کرائے، لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر، تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو؟ خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے۔ تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا، اپنے اہل و عیال کو، ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے، تہ بر تہ ظلل آگ کے، ومن